السلام علیکم۔ آج جو میں آپ کو کہانی سنانے والی ہوں وہ آمنہ اور عالیہ کی کہانی ہے۔ آمنہ اور عالیہ ویسے تو بہت اچھی بچیاں تھیں، لیکن ان کی ایک عادت بہت بری تھی، اور وہ یہ کہ ان کو بڑوں کی باتیں سننے کا شوق تھا۔ ان کی اس عادت سے سب گھر والے تنگ تھے، لیکن مجال ہے کہ ان پر کوئی اثر ہو۔ شام کی چائے کے وقت جب امی، چچی اور تائی جان لاؤنج میں محفل جمائے گپ شپ کر رہی ہوتیں، خاندانی سیاست پر تبصرہ کر رہی ہوتیں، تو یہ دونوں بھی موجود ہوتیں۔ بظاہر تو قالین پر بے نیازی سے بیٹھی اپنی کتابیں پڑھ رہی ہوتیں، لیکن کان بڑوں کی باتوں پر ہوتے۔ اس دن بھی یہ دونوں حسب معمول بڑوں کی محفل میں موجود تھیں۔ ایک دو بار امی نے کہا کہ آپ دونوں باہر جا کر کھیلو یا اپنی پڑھائی کرو، لیکن انہوں نے سنی انسنی کر دی۔ چھوٹی چچی کی بات ان کو بڑے مزے کی لگ رہی تھی، جو کہہ رہی تھی کہ آج شام شادی کی تقریب میں کہیں خالہ ساجدہ نہ آئیں۔ انہوں نے اتنا گہرا میک اپ کیا ہوتا ہے اور اتنا زیادہ زیور پہنا ہوتا ہے کہ انہیں دیکھ کر تو ہنسی ہی آ جاتی ہے۔ اور کیا، امی نے بھی ہاں میں ہاں ملائی۔ بہت ہی مذاقیہ خیز شخصیت ہیں، باتیں تو اتنی لمبی لمبی کرتی ہیں کہ جان چھڑانا مشکل ہو جاتا ہے۔ تائی جان نے بھی تبصرہ کیا۔ اب سب خواتین خالہ ساجدہ کی شخصیت پر تبصرہ کر رہی تھیں، اور آمنہ عالیہ کو بہت ہنسی آ رہی تھی۔ شام کو خاندان کی شادی پر جانے کے لیے سب گھر والے تیار ہو گئے۔ آمنہ اور عالیہ بھی تیار ہو گئیں، اور جب وہ شادی ہال میں پہنچے تو کافی مہمان آ چکے تھے اور خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ آمنہ اور عالیہ نے بھی دو کرسیاں سنبھال لیں اور بیٹھ کر باتیں کرنے لگیں۔ عالیہ کہنے لگی، آمنہ تمہیں یاد ہے آج چچی اور امی وغیرہ خالہ ساجدہ کا ذکر کر رہی تھیں اور سب ہنس رہے تھے۔ ہا ہا ہا، آمنہ بولی، شاید وہ آئی ہوں، لیکن ہمیں تو ان کا پتہ نہیں کہ وہ کون سی ہیں۔ بھائی ابھی انٹی نے بہت زیادہ میک اپ تھوپا ہوگا اور بہت زیور پہنا ہوگا، وہی خالہ ساجدہ ہوں گی۔ کیا کہا تم نے؟ پیچھے سے تیز چیختی ہوئی آواز آئی، اور عالیہ اور آمنہ نے بیک وقت پیچھے مڑ کر دیکھا تو ان کی سٹی گم ہو گئی، کیونکہ غصے سے لال بگولا ہوئی چہرہ لیے، بے تحاشا زیور پہنے، میک اپ تھوپے ایک خاتون غصے سے انہیں گھور رہی تھی۔ وہ یقیناً خالہ ساجدہ ہی تھیں۔ ٹھہرو، میں پوچھتی ہوں تمہاری امی اور چچی سے، وہ یہ کہتے ہوئے انہیں اور سیدھا وہاں پہنچی جہاں امی اور چچی بیٹھی تھیں۔ پھر انہوں نے امی اور چچی سے ایسے ایسے سوالات کیے کہ یہ تم میری کیا برائیاں کرتی ہو، اور آمنہ اور عالیہ سے بھی پوچھا۔ تو پھر کیا ہونا تھا؟ پھر بہت ہی لڑائی کے بعد جب سارے گھر والے گھر پہنچے اور گھر آ کر عالیہ اور آمنہ کی جو درگت بنی وہ ایک الگ ہی کہانی تھی۔ سارے بڑوں نے ان سے پوچھا کہ انہوں نے یہ حرکت کیوں کی، لیکن اس بات سے یہ فائدہ ہوا کہ دادی نے سارا قصہ سن کر بڑوں کو بھی لتاڑا کہ غیبت کرنا بہت بری بات ہے، اور پھر بچوں کے سامنے دوسروں کی باتیں بتانا اور بھی بری بات ہے، جس پر سارے بڑے بھی شرمندہ ہوئے۔ اس دن کے بعد سے دادی نے بڑوں اور بچوں پر غیبت کرنے پر پابندی لگا دی۔ ان سب کو سمجھ آ گئی تھی کہ اللہ نے غیبت کو کیوں اتنا ناپسند کیا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی عالیہ اور آمنہ کی سبق آموز کہانی، جس سے ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ ہمیں کبھی بھی کسی کی نہ باتیں سننی چاہیے اور نہ ہی غیبت کرنی چاہیے۔ اس طرح کی مزید سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے میرا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔